بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ السلام کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سردی کی شدت میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، اور جہاں یہ موسم کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں وہیں بیماریوں کے جو خطرات ہیں، خاص طور پر جو موسمی بیماریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح موسم ٹھنڈا ہے تو کاروبار بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ ہر قسم کی جو مالی معاملات ہیں لوگوں کے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کچھ تو سیاسی صورتحال ہے اور کچھ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوگ گھروں میں دبک کر رہ گئے، اور اس وقت بازاروں کی پوزیشن بھی زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ ایک آدھ بازار میں ضرور رش ہے، لیکن مضافاتی علاقوں اور ملکہ جو مارکیٹیں ہیں وہ خالی پڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح سیاسی حوالے سے ایک طوفان مچا ہوا ہے، اس کا براہ راست معیشت پر بھی اثر ہے، اور عام جو کاروباری ہے، جو چھوٹا کاروباری ہے، وہ اس وقت شدید متاثر ہے۔ موسم اور کاروباری ٹھنڈے کو لے کر آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ شریک گفتگو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش، جبکہ بطور آبزرور شوکت نواز کھیرا بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ درویش صاحب، موسم ٹھنڈا ہو گیا، پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ٹھنڈا ایک دم موسم ہوا ہے، ایک دم موسم نے پینترا بدلا ہے، تو اس میں آپ نے تو بڑے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں، عوام کو کیا کہیں گے کہ کس طرح اس موسم کی کو فیس کیا جائے؟ میں عوام سے بھی عرض کروں گا کہ فیشن کے چکر میں بیماری کا، نمونیے کا شکار نہ ہو جائیں۔ جو کچھ گھر میں موجود ہے فلی لوڈڈ ہو جائیں، اور ایک بچے خاص کر، بوڑھے خاص کر، اور اگرچہ احتیاط تو نوجوانوں کی بھی کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ جو موسمی بیماری ہے، انگریزی میں اس کو کولڈ کہتے ہیں، تو انفلوئنزا بھی کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو زکام کہتے ہیں۔ یہ ویسے تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ عموماً سردی لگنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انفلوئنزا کو فلو جیسے ہم اس کو مختصراً کہتے ہیں۔ لوگ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے، خاص کر کیونکہ ہمارے ہاں بڑا رف ٹف سا ماحول ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے، خواص تو جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کہ اس کی خطرناکیوں سے آگاہ ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں، عام لوگوں کو اس کی کہہ لیں کہ اس کے جو مہلک پن ہے اس سے شاید اتنی واقفیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جوانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، بوڑھوں اور بچوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ نمونیا اس سے ہو سکتا ہے، نمونیا سے موت ہو جاتی ہے۔ ایک یہاں بڑی دلچسپ بات کہ میں یہاں ذکر کروں گا، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ بہت ہی ابھی کہہ لیں کہ ان کا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، اور سردی کے کپڑے پہننا شاید ان کو پسند نہیں ہے۔ وہ سردیوں میں بھی گرمیوں کے فیشن کرتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں ہماری خواتین جو ہیں، خاص کر چکوال میں بھی ہے، ایک حد تک ہے، لیکن جو بڑے شہروں کے اندر ہم جاتے ہیں، پنڈی، اسلام آباد کے، لاہور کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں پہ خواتین کے لباس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ یہاں سردی آئی بھی ہے، لیکن خواتین کا امیون سسٹم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں کی نسبت زیادہ سٹرانگ ہے، تو وہ شاید ان کی نسبت قدرے ویک ہی ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں فیشن اپنی جگہ پہ، لیکن جو جان کی حفاظت ہے وہ فیشن سے پہلے آتی ہے، خیال کیا کریں، فلی لوڈڈ رہیں، جو کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے، فیشن کے چکر میں نہ پڑیں، تو آپ جو ہے اپنے آپ کی بچاؤ کریں جو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بچاؤ کرنی چاہیے، صحت کا سب سے پہلے آپ خیال رکھیں۔ ویسے بھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور شادیوں کے سیزن میں فیشن آگے ہوتا ہے، اور فیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہماری جو خواتین ہیں بالخصوص وہ اس حوالے سے، جس طرح درویش صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ زیادہ کیئر نہیں کرتی، اور پھر وہ بیمار ہوئے تو سمجھ لیں پوری جو فیملی ہے وہ سفر کرتی ہے۔ تو اس لیے ہماری جو مائیں بہنیں اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ ضرور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہماری جو بیٹیاں ہیں اگر کم عمر ہے تو وہ زیادہ احتیاط کریں گی تو بہتر رہے گا۔ اور جس طرح فیشن کے حوالے سے بار بار درویش صاحب یاد دہانی کروا رہے ہیں، فیشن ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ آپ فیشن کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، اور یہ جو صحت کے معاملات ہیں اس کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ درویش صاحب، ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں کہ کپڑے پہننے چاہیے، اچھے گرم کپڑے پہننے چاہیے، ساتھ ساتھ گھروں میں جو ایک ہیٹر ہے، عام طور پر گیس ہیٹر ہم استعمال کرتے ہیں، تو جب گیس ہی موجود نہیں ہوگی
یا وقفے وقفے سے دستیاب ہوگی تو گھر کیسے گرم رہ سکتے ہیں؟ اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ آپ نے بڑی اہمیت کی حامل بات کی ہے، بڑی اہمیت کی حامل آپ نے بات کی ہے. میں سچ پوچھے تو گیس ہیٹر کا مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں. اور پھر جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، جو ہمارے اس وقت جو پریویلنگ سچویشن ہے، اس کے اندر گیس تو اگر ہمیں کوکنگ کے لیے بھی ملتی رہے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے، کیونکہ کوکنگ بھی دشوار ہو رہی ہے. بہت سارے علاقوں میں اتنا کم پریشر ہے گیس کا، یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ وہ وہاں پہ لکڑی جلانے اور دیگر جو ذرائع ہیں ان پہ سوئچ اوور کرنے پہ مجبور ہیں. گیس ہیٹر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گیس کی فراوانی بھی ہو، اس کے فوائد کم اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں. گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے، اور یہ جو گیس ہیٹر ہے اس سے ہم جتنا بچیں اور اتنا ہی بہتر ہے. اگرچہ جو سرکاری ادارے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے سرکاری ادارے جو ہیں وہاں پہ وہ صبح جاتے ہیں اور وہ صبح وہاں پہ جا کے ہیٹر آن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پے تو کرنا نہیں ہوتا. دے ڈونٹ ہیو ٹو پے. اور پے کرنا ہو تو جہاں پے کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ایٹیٹیوڈ ان کا بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ چونکہ دے ڈونٹ ہیو ٹو پے، تو میں نے یہ دیکھا ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ ایسے اوور ہیٹنگ ہو جاتے، اوور ہیٹڈ کمرے ہو جاتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ سوئچ اٹ آف. تو میری گزارش اپنی ساری پبلک سے، میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں کہ گیس ہیٹر سے آپ جتنا اجتناب کریں اتنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. کھیڑا صاحب کیا سمجھتے ہیں، جیسا بھی گیس کی بات ہو رہی ہے، چلے گیس صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے یہ تو الگ معاملہ ہے. کیا محلے میں مضافاتی علاقوں میں گیس دستیاب ہے؟ گیس کے جو کنیکشن ہے، خاص کر ہمارا جو جیلم روڈ کے اندر گیس کا بڑا کنیکشن ستوار سے آ رہا ہے، اور یونین کونسل کوٹھا موڑا اور ڈر میں ہم نے جھگڑا کر کے لیا تھا کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں اس کنیکشن سے گیس دی جائے. تو وہاں بہتر حالات ہیں. لیکن جو چکوال کے اندر گیس کی پرانی لائنیں ہیں، اور میکسیمم گرمیوں کے اندر بھی وہ ڈیمیج تھیں، اور لوگوں نے گرمیوں کے اندر بھی احتجاج کیا کہ اسے مینٹیننس کیا جائے. لیکن گیس محکمہ نے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ان کی مینٹیننس گرمیوں میں نہیں کی، اور اس وقت وہاں پہ شدت سے گیس کی بہت زیادہ کمی ہے. اور عام پبلک جو ہے چھوٹے اپنا ہیٹر سلنڈر اور وہ لکڑی جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس بات پہ محکمہ گیس سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را آپ کے پاس بہت بڑا بجٹ ہے، ان لائنوں کو مینٹیننس کر کے ہمیں گیس فراہم کی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. گیس کی لیکیج کو دور کیا جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کم پریشر اور گیس جو پائپ لائنیں لیکیج کی وجہ سے عام صارف کو گیس نہیں مل پا رہی، اور متبادل جو ایندھن ہے وہ تو ہم نے اپنا سسٹم تھا گھروں میں وہی ختم کر دیا ہے. یعنی میں شہر کی بات کروں گا کہ لکڑیاں اگر ہم جلانا چاہیں بھی تو ہمارے پاس وہ مٹی موجود نہیں ہے جس میں لکڑیاں جلائی جا سکے. تو ہم نے تو کشتیاں ہی جلا دی ہیں، سارا اس کے سارا ڈپینڈنٹ ہو گئے گیس پر. اسی لیے مشکلات ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور جس طرح درویش صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیس کے ہیٹر بڑے خطرناک ہیں، تو اگر آپ بجلی کا ہیٹر استعمال کریں گے اور جب پھر بل دیکھیں گے تو آپ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اس لیے معاملات کو اسی طرح ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے. درویش صاحب موسم تو ٹھنڈا ہے، وہ تو ساری اپنی جگہ، لیکن جو کاروباری مندہ پڑا ہوا ہے، جو کاروبار ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، اس سے تو لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئی ہیں. آپ نے بالکل درست کہا. کاروبار جب کاروبار ٹھنڈا پڑتا ہے تو جو دہاڑی دار مزدور ہے اس بیچارے کا چولہا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. کاروباری طبقہ چاہے چھوٹا ہی ہے لیکن اس کے پاس چند ہفتوں کی اس کے پاس گنجائش یا چند مہینوں کی بعض کے پاس ضرور ہوتی ہے. لیکن دہاڑی دار طبقہ بیچارہ وہ ہے کہ وہ اس کی دہاڑی لگے گی تو شام اس کا چولہا جلے گا. جب میں چونکہ خود چھوٹے لیول کی تجارت کرتا رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کاروبار متاثر ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ورسٹ افیکٹڈ جو ہے وہ دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے. وہ سیلز مین ہوتے ہیں بیچارے، اور وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے والے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو وقتی طور پہ نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، دہاڑی دار لوگوں کی دہاڑی نہیں لگتی ہے. تو اس طریقے سے اب اس کی وجوہات پہ جانا جائے تو ہم روز بحث کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی تو چونکہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آپ کے معاشی عدم استحکام ہے. جب پورے ملک کی معیشت اتنی کہہ لیں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو کہ اب بس جی ڈیفالٹ کیا، اب اس صورتحال کے اندر لوگ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. جو سرمایہ دار ہے وہ اپنے سرمایہ کے بارے میں بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، وہ اپنے سرمایہ کے بارے میں انتہائی سینسیٹیو ہوتا ہے،
اور وہ کسی ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں پھینکنا چاہتا. آپ بھی یہاں پہ ذکر کرتے رہتے ہیں, ہم بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں, یہ سٹاک ایکسچینج کی مندی جو ہے, سٹاک ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پورے کہہ لیں کہ اس کی پورے ملک کی جو معیشت ہے اس کی نبض ہوتی ہے, یہ اس کی پلس ہوتی ہے. آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ پوائنٹس گرے, اتنے زیادہ پوائنٹس گرے, اور کیا کریں, یہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی انا سے باہر نکل کر کے جنرل پبلک کے بارے میں سوچ بچار شروع کریں, اور تاکہ جو ہے عام لوگ جو ہیں ان کے جو حالات ہیں, ان کی جو لیونگ ہے, ان کی جو لائف ہے, وہ قدرے بہتری آ سکے, اور اس کے اندر ایک ذرا سا استحکام اور ٹھہراؤ جو ہے وہ آ سکے. ٹھیک ہو گیا جی. جو بھی پالیسیاں ہیں, خاص طور پر حکومتی جو معاشی پالیسیاں ہیں, اس میں استحکام ہونا چاہیے, ان کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے جتنی مستحکم ہوگی اتنی ہی معیشت بھی بہتر ہوگی. اور جہاں تک چھوٹے کاروباری معاملات ہیں, تاجروں کا تعلق ہے, تو چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ملکی معیشت میں. یہی وہ سرکل ہے کہ اگر چلتا رہے تو عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ سہل ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. اور اگر یہ رک جائے, یہ معاملات ذرا ٹھہراؤ کا شکار ہو جائے, جس طرح کے آج کل ہوئے پڑے ہیں, تو پھر ایک ہمیں بے چینی نظر آتی ہے, ایک معاشرے میں بے چینی کا عنصر بڑھ جاتا ہے, اور یہ بے چینی آپ حدوں سے کراس کر رہی ہے. درویش صاحب, جیسا آپ نے بھی بتایا ہے کہ آپ بھی تجارت سے منسلک رہے ہیں, ایک وقت تھا کہ چھپڑ بازار کے اندر دکان کا اصول تقریباً ناممکن تھا. ملکہ جو گلیاں ہیں وہاں پر بھی دکانیں بہت مشکل سے سفارشوں سے ملتی تھی, بھاری پگڑی آپ دیتے تھے. ابھی آپ نے بھی یہ نظارہ کیا ہوگا کہ جس گلی میں چلے جائیں دکان خالی ہے کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. یہ تصویر ہے کہ ہماری جو معیشت ہے, ہماری جو تجارت ہے, وہ کس طرف کیا کہیں؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے, لیکن اس میں ایک فیکٹر اور بھی, ایک وہ فیکٹر اس سے اتفاق کرتے ہوئے جو بات آپ نے کی ہے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے ذرا آگے چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو رہائشی علاقے تھے منسلک بازار سے, وہ سارے اب کمرشلائز ہو گئے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے مکانات کو گرا کے مارکیٹس بنا دی ہیں. تو ایک زمانہ یہ تھا, یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, جب میں نے کاروبار شروع کیا تو چھپڑ بازار چکوال کی واحد مین اہم مارکیٹ تھی. اب یہ ہے کہ چھپڑ بازار سے جو دیگر جو ملحقہ علاقے تھے وہاں پہ کاروبار, پھر وہاں پہ وہ مارکیٹیں بنی, مکان کو منظم کر کے مارکیٹیں بنی. اور یہ مبالغہ نہ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ دکانوں کی بھی اوور سپلائی ہے, اور اس طرح سے اوور سپلائی ہے کہ پہلے اگر ایک مارکیٹ تھی تو اب 20 مارکیٹس ہیں. تو اتنی تیزی سے جن لوگوں کا کہہ لیں کہ جو مکان تھا وہ بازار کے قریب تھا, بازار سے کسی طریقے سے کنیکٹڈ تھا, انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑی شاندار اپرچونٹی تھی, اور ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا, میں اور آپ بھی ہوتے تو یہی کرتے. ان لوگوں نے مکان گرائے, مارکیٹس بنا دی, اور مارکیٹس اب کہہ لیں کہ وہ ذرا قدرے جدید بھی ہیں. پرانے جو بازار ہیں وہ اتنا جدید سیٹ اپ نہیں ہے, اور وہاں پہ جو چیزیں وہاں فروخت ہو رہی ہیں وہ بھی شاید عام لوگوں کے لیے ہیں, لیکن جو نئی مارکیٹس ہیں ان کے اندر جدید ترین سامان پڑا ہوا ہے. اور پھر یہ تلگنگ روڈ کا جو ہے, جو تلگنگ روڈ کی پٹی ہے, اب بازاروں سے زیادہ اب لوگوں کے پاس کاریں ہیں. جو قدرے آسودہ لوگ ہیں وہ گاڑی پہ آتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مین روڈ کے اوپر وہ جیلم روڈ ہو, وہ باؤنڈ روڈ ہو, اور خاص کر تلگنگ روڈ, اور پھر پنڈی روڈ بھی. تلگنگ روڈ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چکوال کا بلیو ایریا سا جو ہے, بلیو ایریا کی جو شکل ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے, مرری روڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے. آپ یعنی چکوال آپ تحصیل چوک سے لیں, اور تحصیل چوک سے لے کر تو کوٹروال چوک تک کا جو ایریا ہے وہاں پہ سارے پلازے بن رہے ہیں, اور جتنے بھی بڑے بڑے سٹورز ہیں, ملٹی ڈیکر سٹور جو ہیں وہاں پہ بن رہے ہیں, اور جو فرینچائزز ہیں, مختلف طرح کے جو برانڈز ہیں. ابھی بھی صبح ایک جگہ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ جے ڈاٹ بھی آ گیا, فلانی فرینچائز بھی آ گئی, فلانی. آپ یقین کریں میر صاحب, جب ہماری نوجوانی تھی تو پہلا میرے سامنے جو ہے موٹر سائیکلوں کا, نئے موٹر سائیکلوں کی ایجنسی یاماہا کی پہلی کھلی. ابھی آپ کو جو کار خریدنی ہے وہ اس کار کی ایجنسی, یوزڈ کاریں تو خیر ہوتی ہی ہیں نا, آپ کو سوزوکی کے کوئی بھی برانڈ, کوئی بھی اس کا ورژن آپ نے خریدنا ہے, آپ نے کرولا کو کوئی ورژن خریدنا ہے, آپ نے دائہاتسو کو کوئی ورژن خریدنا ہے. یعنی اس طریقے سے جو ایک طرح کا یعنی ایکسپینشن جو مارکیٹ کے اندر ہوئی ہے, سپلائی سائیڈ پہ جو ایکسپینشن ہوئی ہے, یہ دیکھیں جو اکانومی ہے,
جو معیشت ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارے یہاں ڈیمانڈ تو بڑی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ بڑے ہیں, پاپولیشن بڑی ہے, ہر اعتبار سے ہم ہوا ہے اضافہ, لیکن سپلائی جو ہے وہ شاید ڈیمانڈ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جب سپلائی ڈیمانڈ سے بڑھ جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ریسیشن آتا ہے, پھر جو ہے کہ مندی آتی ہے. تو جہاں پہ لوگوں کی جو اکنامک سچویشن کا خراب ہونا ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. تو یہ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ایک طرح کا آپ اوور سپلائی آف دا شاپس, دا مارکیٹس, دا گڈز اینڈ دا پروڈکٹس جو ہے وہ بھی ہے. بالکل صحیح ہے جی. بہت ساری وجوہات ہیں جس طرف بھائی صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اور جس طرح مکانات دھڑا دھڑ کے کر مارکیٹ بنائی گئی ہے, تو یہ ترتیب کے ساتھ اگر ہو تو پھر تو بڑی فائدہ مند ہے عوام کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن لوگوں نے اپنے مکانات وہ توڑے ہیں, اس کو گرایا ہے, ان کی جگہ مارکیٹ بنائی ہے. دنیا بھر میں جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پر جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے اور جو رہائش گاہیں ہیں یہ الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں یہ کلچر نہیں ہے. یہاں تو مکس کا معاملہ چلتا ہے, نیچے دکانیں بنی ہیں, اوپر رہائش گاہیں بنی ہیں. اور اس سلسلے میں جو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ہوتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ سیٹ ضرور موجود ہے, آفیسر بھی موجود ہے, لیکن وہ پلاننگ ہو کہاں رہی ہے اس کے بارے میں کسی کو کبھی کچھ پتہ نہیں چلا. اس وقت بھی صورتحال وہ خراب ہے, لوگ پلازے بنا رہے ہیں, ان کے رکشے پاس نہیں ہوتے, اور پھر بعد ایک آرڈر آ جاتا ہے کہ ان کو گرا دیا جائے. جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ محکمے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیتے, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. کھیڑا صاحب, شادیوں کا سیزن ہے اور شادیوں کے سیزن میں عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کاروبار بہتر ہو جاتے ہیں. چکوال شہر کا جتنا بھی کاروباری انحصار ہے وہ مضافاتی علاقوں پر ہے, وہ گاؤں سے لوگ آتے ہیں تو یہ پہیا چلتا ہے, تو وہ تعداد اس بار ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے جو بندے پیر پھلائی سے اور منارہ سے اور نیلا سے چکوال کی طرف انٹر ہوتے تھے, تقریباً اگر گائے کے سارا کنبہ آنا ہوتا تھا شاپنگ کے لیے تو اب 200 سے 250 روپے کا پیر پھلائی کا اور منارہ کا کرایہ ہے. تو وہ لوگ جب کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 1800 روپیہ میکسیمم پورے خاندان کا کرایہ لگا کے چھپر بازار یا تحصیل چوک پہ جانا ہے, تو میانی بچال, ملیال مغلہ, ڈوڈیال سائڈ پہ وہی چیزیں نیلا سائڈ پہ لوگوں نے جو ہمارے لوگ جاتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں بنا کے بیٹھ گئے, تو لوگ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ وہاں سے شاپنگ اکثر کر لی جائے, چلگنگ سے اور اسی طرح میانی سے, کلرکار سے, ڈوڈیال, خانپور سے. تو وہ لوگوں کا جو رش تھا دیکھا جاتا کہ بڑی بڑی گاڑیاں صبح آتی تھی اور شام کو بڑے بڑے ڈبے جو ہوتے تھے لوکل جاتے تھے, اس کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. وہ جب لوگوں سے سوال کیا جائے کہ اس طرح کا عمل کیوں ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اگر ہم پورا کنبہ بیٹھ کر جوتے پہننے کے لیے آئیں تو 2500 روپیہ ہمارا آن جان کا چوڑا گاندھی دشا سے کرایہ لگتا ہے. تو ہم خانپور بازار کو ترجیح دے رہے ہیں, ملیال کو ترجیح دے رہے ہیں, وہاں سے شاپنگ کر لیتے ہیں, تو چکوال آنا ہمارے لیے ایک بندہ آتا ہے اس کے تمام کی جگہ. تو یہ جو فیکٹر ہے پیٹرول کی بڑھتی قیمت اور پیٹرول کا, یہ چکوال سے 85 گاؤں کا جو آنا ہوتا تھا اس میں کمی ہو گئی ہے. تو اس لیے چکوال کا جو بازار ہے منجی کے شکار. ٹھیک ہے جی, کرایہ بڑھ گئے ہیں, ویسے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت تو کبھی جب یہ کمی ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ کرایوں میں کمی نہیں ہو پاتی. ابھی حال ہی میں 10 روپے پر لیٹر کمی واقع ہوئی ہے, لیکن ایک جگہ سے بھی آپ کو یہ آواز سننے کو نہیں ملی ہوگی کہ کہیں کوئی کرایہ کم ہوا ہے, کہیں کوئی اور عوام کو ریلیف ملا ہے. اور جس طرح کرایہ شفا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ مضافاتی علاقوں سے عوام بامر مجبوری چکوال شہر آتے ہیں, کیونکہ ضلع کے اندر اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آنا جانا ہے تو یہ کافی مہنگا پڑتا ہے. 500-700 روپے تو آپ کے صرف کرائے قیمت میں لگ جاتے ہیں, اس لیے لوگ اب ضروری سفر ہو تو وہی کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ جو موسم چل رہا ہے, دھند ہے, فوگ ہے, تو اس میں ویسے بھی یہی چاہیے کہ اگر بہت ضروری ہے تو آپ سفر کریں. کرائے اپنی جگہ رہ کے انسانی جان سے قیمتی کوئی اور چیز نہیں ہے. درویش صاحب, ابھی آپ نے ڈیمانڈ اور سپلائی کا ذکر کیا ہے. پوری دنیا کا کی جو معیشت ہے, جو بازار ہے, اسی فلسفے پہ چلتے ہیں. ایک چیز زیادہ مارکیٹ میں آ گئی, اس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں, جس قسم کا استحکام ہمیں نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. آج ایک چیز آپ کو 10 روپے کی بکری ہوگی بازار میں دستیاب ہے,
کل آپ جائیں گے تو اس کی قیمت ہو سکتا ہے 30 روپے ہو جائے. یہ جو 20 روپے بڑھے ہیں اس کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا. تو وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کتنی جلدی تو معاملات خراب نہیں ہوتے, اس کے پیچھے کوئی اور بھی ریزن ہوگی. یقیناً ایک اس کے پیچھے آپ نے بجا فرمایا, اس کے پیچھے ایک گریڈ جو ہے تاجر طبقے کے اندر, پروڈکشن لائن پہ جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک بہت ہی کہہ لیں غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی رویہ جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھرپور پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ایک بات جو ہے محترم میر صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ تاجر کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ نے سبزی خریدنی, فروٹ خریدنا, آپ نے کچھ اور خریدنا, آپ کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ آپ ایک کو چھوڑ دیں, دوسرے کے پاس جائیں, 5 کو چھوڑ دیں, 10 کو چھوڑ دیں, 50 بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کسی ایک کا انتخاب کرنا اب آپ کے پاس آپشن موجود ہے. یو ڈو ہیو دا چوائس. تو اور لیکن یہ ہے کہ اب اگر جن لوگوں نے تجارت کی ہے, جو کر رہے ہیں, اگر ہم انہیں یہاں پہ بٹھائیں اور اگر ہم ان کے دکھڑے سنیں, آپ یقین کریں کہ ان کی بھی ایک ان کا پوائنٹ آف ویو چونکہ ہم لیتے نہیں ہیں, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیتے ہیں, اگر ہم لیں تو شاید ہماری سوچ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئے. یہاں پہ زیادہ وہ کماتا ہے جو مینیپولیشن ہے, جو ایکسپلوئٹیشن ہے, وہ سرمایہ کار جو ہے جن کی مناپلی ہے, جہاں پہ اب سبزی بیچنے والے بازار میں 100 بیٹھے ہوئے, ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے, وہ گلا پھاڑ کے گلا بتا رہے ہیں, آلو اتنے کے کلو, آلو اتنے کے, آلو اتنے کے. وہ بیچارے اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ میرے یہ آلو جو ہیں جو میں ایک بوری لے کر آیا ہوں, میرے یہ بک جائیں, شام میرے بچوں کی جو ہے روزی روٹی. اس کے بدیانتی بھی وہ کرتے, بہت ساری کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اصل میں جو بڑی مچھلیاں ہیں, جو مگرمچھ ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جو مینیپولیشن اور ایکسپلائٹیشن صورتحال کی وہ کرتے ہیں, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, جو مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں, جو آپس میں چند پارٹیاں ایکا کر لیتی ہیں کہ ہم نے یہ چیز اس ریٹ سے کم ہم نے نہیں بیچنی. جہاں پہ ایکا ہو جاتا ہے نا ہر ایک ملک کے اندر. یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. دنیا بھر کے ممالک کے اندر ایک کمپٹیشن کمیشن ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی ایک مسابقتی کمیشن ایک ہے, بنا ہوا ہے, آفیشیلی بنا ہوا ہے. وہ پیسے لیتے ہیں, حکومتی ادارہ ہے, پیسے لیتے ہیں, بڑی بھاری پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, بھی کتی چورانل ملی ہوئی, وہ سرمایہ دار طبقے کے ساتھ مل جاتے ہیں. سرمایہ دار جب طبقہ کہتے ہیں بھائی ہم آپس میں ایکا کر لیتے ہیں, انڈے کا ریٹ یہ چلے گا, مرغی کا ریٹ یہ چلے گا, فلاں چیز کا ریٹ یہ چلے گا, وہ ان سے اپنا حصہ لے کر, حالانکہ ان کا کام ہوتا ہے کہ کمپٹیشن کو انشور کرنا, کمپٹیشن کو یقینی بنانا, کیونکہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے, جو مقابلہ, جو مسابقت ہوتی ہے, اس سے بینیفٹ کا, اینڈ کنزیومر کا بینیفٹ اس میں ہوتا ہے, اور ریٹ اس سے گرتے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس, چونکہ سارے ادارے, میں صرف آپ کے 1-2 جملے عرض کرنا چاہوں گا, وہ سارے ادارے چونکہ کرپشن کا شکار ہیں, سارے اداروں کے اندر انیفیشنسی ہے. تو یہ جو مسابقتی کمیشن آف, جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, CCP جو ہے, یہ CCP کا جو ادارہ ہے, یہ بھی بھرپور کہہ لیں انیفیشنسی اور کمپٹیشن اس کا کرپشن کا شکار ہے. اور یہ جو اس کا بنیادی فرض ہے وہ نہیں کر رہا, اور وہ ان سے پیسے لے لیتا ہے اور ان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے سرمایہ داروں کو کہ آپ اپنی مرضی کا کھیل کھیلیں. ٹھیک ہو گیا جی, کھلی چھٹی مل جاتی ہے. اب آپ کو اور جنہوں نے ایک سارا کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, جب وہی سرمایہ داروں کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر عوام کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا. یہ سوال اپنی جگہ موجود ضرور ہے, لیکن دنیا بھر میں صارفین کی جو تنظیمیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عام جو صارف ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, کہیں بھی کوئی انہیں ڈنڈی لگتی نظر آئے, کہیں وہ سمجھیں کہ صارف کو لوٹا جا رہا ہے, ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے, تو یہ تنظیمیں حرکت میں آ جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں کسی کے ساتھ ایسی تنظیمیں موجود نہیں ہیں, تو صارف کو بھی اپنے حقوق کے لیے ایسی تنظیمیں ضرور بنانی پڑے گی. کوئی اور حکومتی ادارہ اگر ایکشن نہیں لیتا تو کم سے کم عوامی تماشائی نہ بنے, اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ضرور باہر نکلے, عملی اقدامات اٹھائے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.